نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم واشتقاقه من آلہا الہۃ وألوہۃ وألوہیۃ بمعنى عبدا ومنه تألہ واستألہ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. پہلے اصل اعلالی لفظ اللہ کا ذکر تھا کہ وہ کیسے بنا. اب اصل اشتقاقی بتا رہے ہیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں عقول حیران ہیں، اسی طرح اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے اسماء میں بھی عقول حیران ہیں. یہاں تک کہ قدماء فلاسفہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء ذاتیہ نہیں ہے. اسماء ذاتیہ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسماء ذاتیہ کا واضع اللہ تعالیٰ جل شانہ خود ہوں گے یا کوئی انسان. اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ خود واضح ہیں تو یا تو اپنے لیے اپنے معرفت کے لیے یہ اشارہ بنایا ہوگا اس میں ذات ہو کہ اس کے ذریعے اپنے آپ کی معرفت حاصل کرے، اور یا بندوں کے لیے یہ وضع فرمایا ہوگا. اگر اپنی معرفت کے لیے اپنے لیے یہ وضع کیا ہے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ تو پھر محتاج ہو گئے اپنی معرفت کے جاننے کے لیے، اور یہ بعید ہے. تو دوسری شق کہ انسانوں کے لیے یہ نام وضع کیا ہے، مخلوق کے لیے تو بندے بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات بالکنہ و بکنہ ہی معرفت نہیں حاصل کر سکتے، اور جب تک یہ نہ ہو تو پھر اس کا اس میں ذات ہو نہیں سکتا. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ واضح اللہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے بندوں کے لیے تاکہ وہ میری معرفت اس نام کے ساتھ حاصل کرے یہ وضع فرمایا ہے. اور اس میں بالکنہ و بکنہ ہی معرفت ضروری نہیں ہے کہ ذاتیات کے اعتبار سے آدمی کو کسی کی معرفت حاصل ہو، صفات کے اعتبار سے اگر حاصل ہو تو یہ بھی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت صفات کے اعتبار سے بندوں کو حاصل ہے. بہرحال اسماء ذاتیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. لفظ اللہ یہ اسم ذات ہے. اب اسم ذات جو ہے اس کا اشتقاق کس سے ہے؟ وہ اشتقاقہ من آلہا. یہ آلہا جو ہے یہ بفتح حمزہ اور بفتح لام ہے. بفتح الحمزہ واللام. آلہا یا اللہ ہو، چونکہ اس کا لام کلمہ وہ حرف حلقی ہے
فتح یفتح کے وزن پہ، اس لیے اسی کے وزن پر آتا ہے کہ لام کلمہ حرف حلقی ہے۔ الہ الہتن عبادتن کے معنی، الہ عبدہ کے معنی اس آدمی نے عبادت کی، الہتن عبادت، و الوہتن نبوتن کی طرح یہ بھی مصدر ہے، اور الوہیہ عبودیہ کے وزن پر یہ بھی مصدر ہے۔ بہرحال الہ بمانا عبادہ، اس نے عبادت کی۔ وامین ہو تَأَلَّهَ تَأَلَّهَ تعبد، عبادت تعبد یا تعبد تعبدن، عبادت کرنا، واستعبد اور اس نے عبادت طلب کی، واستعبد یا غلام بننا طلب کیا۔ بہرحال یہاں لفظ اللہ الہ سے نکلا ہے، جس کا مصدر الہ آتا ہے، اور پھر الہ سے اللہ بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ اصل اشتقاقی جب آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ الہ سے بنا ہے اور الہ الہ کا مصدر ہے، تو ان دونوں میں جب اصل اشتقاقی ہے تو معنی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ تو مشتق من ہو اور مشتق کے درمیان کون سا معنی ہے کہ اس معنی کی وجہ سے ان میں نسبت آ گئی؟ تو الہ معبود کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ بھی معبود ہیں، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وقیل من الہ یہاں بے کسر اللام ہے، اذا تحیرا یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آدمی حیران ہو جاتا ہے، تو حیرانی کی حالت میں کہتا ہے الہ فلان، فلاں حیران ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کو اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کیا الہ کی معنی حیران ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حیران ہو گیا ہے؟ وہ کہتے نہیں، اذ العقول تتحیر فی معرفتہ، کیونکہ عقول اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت میں حیران ہیں۔ او من اللہ تو الہ فلانی، اے سکن تو الیہ، ایک آدمی ہوتا ہے اور اس کو بے چینی ہوتی ہے، اور کسی کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتے ہی اس کو سکون حاصل ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے الہ تو الہ فلانی، فلاں کے ساتھ میں نے سکون حاصل کیا، اے سکن تو الیہ، میں نے اس کے پاس اس کے ہاں سکون حاصل کی۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کو پھر اللہ کیوں کہا جاتا ہے جب اس سے نکلا ہے؟ اس میں سکون کا معنی تو نہیں، کہتے ہیں لأن القلوب تطمئن بذکرہ، کیونکہ قلوب اس کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، والارواح تسکن الی معرفتہ، اور ارواح اس کی معرفت سے کے ساتھ سکون حاصل کرتی ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں۔ او من الہ اذا فزع من امر نزل علیہ، یا یہ نکلا ہے الہ سے، الہ سے، اس الہ سے جو الہ سے جو کسی کام کی وجہ سے جو اس پر وہ حادثہ وہ کام آ جاتا ہے، نازل ہوتا ہے، اترا ہوتا ہے، اور اس سے پھر وہ ڈرتا ہے، اور اس وقت پھر کہا جاتا ہے الہ۔ اذا فزع من امر، جب وہ ڈر جاتا ہے کسی کام سے، وہ یعنی کہ وہ کارنا نزل علیہ جو اترا ہو اس پر، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ والہ جو ہے
ہم جب کسی کام میں ڈرتے ہیں تو نماز کے لیے متوجہ ہوتے ہیں یا دعا کے لیے متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم دوڑتے ہیں. وَإِلَٰهَهُ غَيْرُهُ أَجَارَهُ آلَهَهُ غَيْرُهُ أَجَارَهُ آلَهَهُ غَيْرُهُ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو آدمی کسی کو پناہ دیتا ہے تو معنی یہ ہے اجارہ، اس کو پناہ دے دیا. اذ العائذ یفزع الیہ. اب بہرحال آلہ افعل یعنی باب افعال میں حمزہ سلب کے لیے ہے، تو حمزہ سلب کے لیے ہو تو معنی یہ ہوگا کہ وہ ڈر گیا نہ، حمزہ سلب کے لیے یہ ڈرنا ختم کرے، اس کے ڈر کو ختم کر دیا یعنی پناہ دے دیا. اذ العائذ یفزع الیہ، کیونکہ پناہ لینے والا اس کی طرف جزع فزع کرتا ہے. وَهُوَ يُجِيرُهُ، اور یہ اللہ تعالی جل شانہ اس کو پناہ دیتا ہے حقیقتاً. الہ اس کو حقیقتاً پناہ دیتے اس شرط پہ اگر وہ معبود برحق ہو جیسے کہ اللہ، او بزعمہ، یا اس کے خیال کے مطابق، زعم کے مطابق اگر باطل ہو. کیا مطلب؟ ہم لوگ جب کسی کام میں پریشان ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف جزا فضا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور بعض مشرک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہاں چلتے ہیں؟ بتوں کے پاس، اپنی بتوں کو جزا فضا کرتے ہیں. تو وہ بتوں کے پاس کیوں جاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ جل شان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مشکل کو دور فرمائیں گے، اور اس کا بھی یقین ہوتا ہے. ہمارا حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ حاصل کرتا ہے، اس لیے وَهُوَ يُجِيرُهُ بِحق، حقیقتاً. اس میں یہ شرط لگائیں ان کان الہًا بالحق، اور ان کا جو ہوتا ہے حقیقتاً یہ معبودان باطلہ کچھ کام نہیں کر سکتے، لیکن ان کا وہم باطل ہوتا ہے. اس لیے بزعمہ ان کان باطلا، اگر باطل معبود ہو تو اس کے زعم کے مطابق اس کو وہ بت اس کو پناہ دیتا ہے، اس لیے اس کو الہ کہا جاتا ہے. بہرحال اللہ اصل میں الہ تھا، وہ اشتقاقہ، اور اس الہ کا اشتقاق الہ سے ہے یا الہ سے ہے یا الہتو سے ہے یا الہ سے ہے یا الہ الفصیل، او من الہ الفصیل، یا الہ الفصیل سے ہے اذا اولع بامہ، جبکہ وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو اس وقت الہ الفصیل کہا جاتا ہے. اور اب الہ اور الہ اس کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ اذ العباد مولعون بالتضرع الیہ فی الشدائد، کیونکہ بندے سختیوں میں عاجزی کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹتے ہیں. او من والہا اذا تحیرا، یا یہ والہا سے نکلا ہے، یعنی یہ محموز نہیں ہے، یہ مثال ہے. اذا تحیرا، جب آدمی حیران ہو جائے، وتخبط عقلہ، اور اس کا عقل مخبوط ہو جاتا ہے، تو اس وقت ولہ زید کہا جاتا ہے. وکان اصلہ ولاہ، اور اس کا اصل ولا ہے. جب ولہا یلہ ولاہن، اور الہ نکلا ہے کس سے؟ ولہا یلہ ولاہن سے. تو ولاہ مصدر ہے، الہ بھی مصدر ہے، تو اصل الہ کا ولا ہو گیا. فقلبت الواو حمزۃ،
تو یہاں اصل اعلالی کی طرف آ گیا، پھر واو حمزہ میں تبدیل کیا گیا، کیوں؟ لاستثقال الکثرت علیہا، کثرت کے ثقیل ہونے کی وجہ سے، استثقال الضمۃ فی وجوہہم، جیسا کہ وجوہ میں ضمہ ثقیل ہے اس کو حمزہ سے تبدیل کیا وجوہ، اسی طرح ولاہ میں حمزہ کسرہ کی وجہ سے ثقیل ہے، الہ بنا دیا گیا، فقیل الہ، اور یہ ایسا ہے جیسا کہ اعاء و اشاح کا، اعاء و اشاح، اعاء اصل میں وعاء تھا تھیلا، اشاح اصل میں وشاح تھا ہار، و یردہ الجمع علی آلہا دون اولہا، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ یہ حمزہ محموز نہیں ہے، محموز الفان نہیں ہے، بلکہ یہ مثال ہے، اس کو رد کرتا ہے جمع جو آتا ہے آلہا کے وزن پر، یہ اصل میں الہا تھا، اولہا نہیں تھا۔ اگر اولہا ہوتا تو وہ آلہا کی بجائے اولہا لوگ پڑھا کرتے تھے، اور اولہا پھر الہ کا جمع ہو سکتا تھا، آلہا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آلہا یہ محمود الفا ہے اور اولہا یہ کیا ہے؟ مثال ہے۔ وقیل اصلہ لاہا، بعض علماء نے کہا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ الہ کا اصل لاہ تھا، مصدر لاہ یلیہ لیہن و لاہن، یہ لاہ یلیہ ضرب یضربو سے مصدر لیہ بھی آتا ہے اور لاہ بھی آتا ہے، تو وہ ہے مصدر۔ اور یہ کیوں الہ، لاہ سے الہ کیوں بنایا؟ اذا احتجب وارتفع، اس کا معنی میں کیا مناسبت ہے؟ لاہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ محجوب ہوتا ہے، پردہ میں ہو جاتا ہے، وارتفع اور بلند ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جتنے بلندی پہ جاتے ہیں تو وہ آدمی کی آنکھوں سے مستور ہو جاتا ہے، لأنہ تعالی و سبحانہ، لیکن کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پاکیزی ہے اس کے لیے اور اونچے ہیں، اونچا ہے وہ، محجوب عن ادراک الابصار، آنکھوں کے ادراک سے محجوب ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ لیکن یاد رکھیں ایک ہے رؤیت اور دوسرا ہے ادراک۔ ادراک رؤیت من کل الجوانب کو کہا جاتا ہے، اور رؤیت بوجہ ما دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن آخر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رؤیت ہوگی لیکن ادراک نہیں ہوگا۔ ومرتفعون علی کل شیء، یعنی علامہ زمخشری نے یہاں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار میں کہا ہے کہ سنی گدوں کو دیکھو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی زیارت ہوگی، رؤیت ہوگی، حالانکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، لا تدرک الابصار۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ الفاظ اس کے سنے ہیں کہ اس نے سنیوں کو گدے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس وقت سے میں نے اس کے ساتھ رحمہ اللہ کا لفظ چھوڑا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے سلف صالحین کو، اکابر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، انہوں نے واضح کیا ہے کہ ادراک رؤیت من کل جوانب، من کل الجوانب کو کہتے ہیں، اور رؤیت کچھ نہ کچھ بوجہ ما، کچھ نہ کچھ رؤیت کو کہا جاتا ہے۔ تو رؤیت جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے مجھے دیکھا ہے، میں نے آپ کو دیکھا ہے، چہرہ دیکھ لیا، ہم کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا، تمام سارا بدن تو نہیں دیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ابن کی رؤیت ثابت ہے، لیکن وہ آخرت میں، دنیا میں کسی کو ثابت نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا میں کیا رؤیت ثابت تھی یا نہیں تھی، تو اس کی بابت دو قول ہیں۔ حضرت علامہ انوشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نزاع لفظی ہے، جو کہتے ہیں کہ رؤیت نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ بغیر پردے کے رؤیت نہیں ہوئی، اور جو کہتے ہیں کہ رؤیت ہوئی ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ پردوں کے ساتھ رؤیت ہوئی ہے۔ وَمُرْتَفِعٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز پر اونچے ہیں، وَعَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ، اور ان چیزوں سے بھی اونچے ہیں جو اس کی شان کے مطابق نہیں، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ شاعر، اور اس کی تائید کرتی ہے، گواہی دیتا ہے، یعنی تائید کرتا ہے شاعر کا قول جو اعشاء گزرا ہے، كَحِلْفَةٍ مِّنْ أَبِي رَبَاحٍ يَسْمَعُهَا لَهَهُ الْكِبَارُ، جیسا کہ ابو رباح کی ایک قسم کی قسم، یسمعها جو اس کو سنتا ہے، لَهَهُ الْكِبَارُ اس کا کہ بڑے معبود۔ بعض نسخوں میں کا حلقۃ آیا ہے اور یسمعها کی جگہ یشہدها آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو رباح کے مجلس میں جو کہ اس کا بڑا معبود وہ حاضر ہوتا ہے، کیا مطلب؟ وہ اپنی مجلس میں اپنے بڑے معبود کو، یعنی اپنے بڑے بت کو اپنے ساتھ لایا کرتا تھا۔ بہرحال یہاں لاہ سے استشہاد کیا ہے کہ لاہ معبود کے لیے بولا جا سکتا ہے، تو جب معبود کا معنی ہو گیا تو الہ بھی اسی سے نکلا ہے، اور اللہ جو ہے وہ پھر الہ سے نکلا ہے، تو بہرحال اللہ الہ سے، اور الہ میں 8 اصل اشتقاقی ذکر کیے گئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔